جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش کے باعث تھوڑی دیر کے لیے ہماری نشریات کا سلسلہ منقطع ہوا. ڈائنیسٹی ہوٹل میں اس وقت موجود ہوں جناب, اور ماہ رحمت کی مناسبت سے ہمارا آج آخری پروگرام اور ماہ سیام کا آخری عشرہ ڈوب رہا تھا گناہ کے چناب میں. ایسے میں بچانے رمضان آ گیا اور ناقابل برداشت تھی ضمیر کی ملامت. دل نور سے نہلانے رمضان آ گیا اور فریب دنیا میں ہو رہا تھا مائل. حق روپ کو دکھانے رمضان آ گیا اور عطاب زندگی میں الجا ہر نفس. نور رحمت کا پھیلانے رمضان آ گیا اور ایمان پر جم رہی تھی راتوں کی سیاہی. ایک نئی سحر اٹھانے رمضان آ گیا اور امید تھی حشر میں شرمندگی تنویر یقین سے بخشوانے رمضان آ گیا. اور رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہماری نشریات کا سلسلہ منقطع ہوا تھا. دوبارہ ہم حاضر خدمت ہیں. ہمارے وہیں نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خواہ نعت خواہ خواجہ علی کاظم صاحب, اور وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. تھوڑی دیر بعد ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. ونس اگین تھینکس ٹو آور پارٹنرس, آور اسپانسرس, کراکرم ریزیڈینشیا, شاہد دیوان, فدا ساکی صاحب, دا ایجوکیٹر اسکردو کیمپس, اور سنگم شادی ہال, اور بہت سارے اسپانسرس میں ہمارے جو بھائی ہیں علی نوری صاحب بھی شامل ہیں. اور ان کا تذکرہ میں اکثر بھول جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے یا جو دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں انہی کا نام اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے. تو علی نوری صاحب, آپ کے معاملے میں بھی میرا حال کچھ ایسا ہی ہے. میں بارہا یاد کرتا ہوں کہ میں آپ کا تذکرہ کروں, لیکن بارہا میں بھول جاتا ہوں. لیکن آج میں بھولا نہیں ہوں اور آج میں نے یاد سے آپ کا نام لیا ہے. اور ساتھ ساتھ تمام دوستوں کے لیے میسیج بھی ہے کہ علی نوری کی شاپ کا لازمی طور پر وزٹ کیجیے گا. اچھے اور ورائٹی والے چاول جو ہیں وہ علی نوری کی شاپ پہ آپ کو ملتے ہیں. اگر ہوٹل کے اطراف میں نجم الحسن سید آپ کو دکھا سکیں تو اس طرف کاچو بشارت صاحب خواجہ علی کاظم کے ساتھ محو گفتگو ہیں. ادھر دو بزرگ, دو پرسنالٹیز یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے زندگی کی 60 سے زائد بہاریں دیکھی ہیں, اور 60 مزید بہاریں ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. یہ ہماری دعائیں آپ دونوں کے لیے. اور اس طرف نسبتاً ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی زندگی کی کچھ بہاریں دیکھی ہیں, اور کچھ کہاں انہوں نے کہاں دیکھی اور ہم نے کہاں دیکھی. ہم تو باہر بھی ڈیوٹی میں گزارتے ہیں, اور باہر وہ لوگ بسر کرتے ہیں جو باہر کے موسم میں مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں, پہاڑوں پر نکل پڑتے ہیں, نخلستانوں کا رخ کرتے ہیں, میدانی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, وہیں زندگی جیتے ہیں. اور وہ لمحہ جو آپ نے جیا, وہ لمحہ جو آپ نے پوری طرح سے سیلیبریٹ کیا, اور وہ لمحہ جو صرف آپ کا تھا, اسی حصے کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے زندگی جیا ہے. باقی نوکری کر رہے ہو مدت سے, تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. تو ہماری طرف جو دوست ہیں, اس طرح منظر امین صاحب ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں, اور جنید صاحب اچھے اسپورٹس مین ہیں, دا ایجوکیٹرس کردو کیمپس میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور کاچو زاہد عباس صاحب, آپ نامی گرامی نام ہیں سوس خوانی کا, منقبت خوانی کا اور نعت خوانی کا. بچے ادھر اس وقت اپنی گفتگو میں مگن ہے, تو ان کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں دوبارہ میں بڑھتا ہوں. کاچو صاحب نے آخر میں سنانا ہے میرے خیال میں, آپ نے نعت سنگت میں سنانا ہے. آپ اکیلے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اصل میں تھوڑا گلا خراب تھا. اچھا گلا خراب ہے, صحیح. کاچو صاحب کا میرے خیال میں روزہ ہے. آپ ان تمام بچوں میں لگتا ہے سب کے کیپٹن آپ ہیں, لمبے چوڑے. یہ وہ ہائٹ تھوڑی زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی آپ ورزش وغیرہ ریگولر کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے کرتا تھا ابھی نہیں کرتا. ابھی ورزش نہیں کرتے. جی. ٹھیک ہے. تو جناب دور ادن صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, اور دور ادن صاحب بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں جناب, اور سیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی نیر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور اس طرف ایک استاد ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں اساتذہ ہیں, نیر عباس صاحب اور زاہد عباس صاحب. دونوں بہت اچھا سکھاتے ہیں, اور لیکن زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے, اور ایسے میں آج کل کسی کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن یہ اپنی مصروف زندگی میں صرف ٹائم نکال لیتے ہیں جب کبھی منقبت خوانی کی بات ہوتی ہے, نعت خوانی کی بات ہوتی ہے. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی. کرتے ہیں. تو پھر نیر عباس صاحب سے بھی آپ نے سیکھا ہے, زاہد عباس صاحب سے کبھی سیکھا ہے؟ نہیں. وہ دور ہوتا ہے نا, کھرونگ سے سنگمیدان کا راستہ بہت دور ہے, پیدل چلنا مشکل ہوتا ہے نا. جی. ایسا ہی ہے. جی. تو آپ چلا بھی کریں, واک بھی کیا کریں. ابو کے ساتھ عموماً آپ گاڑی میں ہی چلتے ہیں, واک پسند نہیں ہے؟ میں فٹ بال کھیلتا ہوں بس. فٹ بال کے اچھے کھلاڑی ہیں؟ نہیں بس کھیل لیتا ہوں نہیں, بس. وہ ضروری نہیں ہے ہر کھلاڑی اچھا کھلاڑی ہو, ہر بندہ رونالڈو تو نہیں بن سکتا. لیکن کھیل جو ہے صرف ورزش کے لیے ہم کھیلتے ہیں نا, تو آپ ریگولرلی کھیلتے ہیں,
اور شاہین اسپورٹس کلب کا تو بڑا نام ہے، جس طرح اولڈنگ اسپورٹس کلب ہے، شاہین اسپورٹس کلب ہے، یہاں اسپورٹس کلبوں میں بھی زاہد بھائی بچے آج کل انوالو ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ فٹ بال کھیلتے ہیں. کاش حسین کیا کھیلتے ہیں آپ؟ کافی کلاس کھیلو گی. ٹھیک ہے، یہ ذرا آواز ٹیکنیکلی میرے دوست چیک کیجیے گا. نجم صاحب کبھی کبھار فون کے معاملے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اگر ہماری آواز آ رہی ہو تو جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے علیان صاحب بھی آپ کی کلاس فیلو ہیں؟ وہ بھی سکول فیل ہے. اچھا، اسکول فیلو ہیں. ماہ سیام میں کوئی روزہ رکھا آپ نے؟ جی رکھا کتنے رکھے؟ ہے 5. واہ جی واہ، زبردست زبردست. 5 روزے پورے رکھے ہیں جی بٹ صاحب، ہمارے دور ادن صاحب نے 5 روزے رکھے ہیں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت اچھا، بہت اچھے بھائی، بہت خوشی ہوئی. اور اب آپ سے میں کلام سنوں گا، اور بالکل تسلی سے کلام سنائیے گا. مجھے پتہ ہے دور ادن کتنے اچھے ناطقہ ہیں، کتنا اچھا پڑھتے ہیں، اور بہت ڈوب کے پڑھتے ہیں، بالکل اسی فیلنگ کے ساتھ، بالکل. بلکہ میں آپ کو اس بار کھڑا کرتا ہوں، اچھے ماحول میں ہم اس بار ادن صاحب سنتے ہیں جی. ادن صاحب کرسی میں بیٹھے بیٹھے مشکل سے سناتے ہیں، تو اس طرح منظر اچھا ہے میرے خیال میں. بیچ میں پانی کی آواز بھی ہے، اور دور ادن صاحب کی خوبصورت آواز ہو، اور قدرتی موسیقی اور انسانی موسیقی جب ساتھ میں مل جائے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ماحول کتنا روحانی ہوتا ہے. تو بسم اللہ جی. اس طرح اس طرح اس طرح. جی بسم اللہ بسم اللہ، لائیو ہے یہاں. تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاصوں محمد. دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ، دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، اور اس کا تھا نام محمد. تیرے وسیلے سے آدم کی بخشش ممکن ہو پائی ہے. اچھا ہوا تیرے ہونے سے، اچھا ہوا تیرے ہونے سے، آدم کا انجام محمد. تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاص و عام محمد. اللہ بہت زبردست بہت زبردست. اور اب پھر ہم ذرا جو ہمارے چھوٹے اور ننھے ساتھی ہیں دو، آغا سراج موسوی صاحب اور جبران صاحب، جو کافی دیر سے خاموش ہیں، اور بچے خاموش رہے ہیں تو یقیناً پریشان ہونا بنتا ہے. اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں آغا کہ اگر بچے ہوں اور شور نہ ہو تو یہ پریشانی کی بات ہے. کیونکہ بچے تو شور ہی کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہر چیز سے سیکھتے ہیں. وہ پانی کی آواز سے سیکھتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جس طرح کیمرے پہ اگر منظور دکھا سکے تو وہاں بچے اپنی گفتگو میں لگ گئے، اچھی بات ہے نا، یہ آپس میں گفتگو کرنی چاہیے. تو آپ بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں گھر میں؟ امی یا ابو، بھائی، کس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے آپ کی؟ بھائی کے ساتھ بھائی زیادہ بات کرتا ہوں. بھائی کے ساتھ زیادہ بات کرتے جی ہیں، ان کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. جی وہ سکھاتے بھی ہیں؟ جی. کیا سکھاتے نعت نعت وغیرہ. ہیں؟ صحیح. تو ایجوکیٹر اسکول میں کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ 1 مہینہ ہوئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا، ریسنٹلی آئے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو کون ایجوکیٹر اسکول میں کون سپورٹ کرتا ہے آپ کو؟ غازی صاحب کرتے ہیں، منظور صاحب کرتے ہیں، یا سارے ہی کرتے ہیں؟ سارے ہی کرتے. سارے ہی کرتے ہیں تو مسئلہ ہے نا، کوئی ایک کو کرنا چاہیے. سارے کرتے. سارے اچھے ہیں، چلیں شاباش. آغا صاحب اور علی کاظم نے بھی ہمیں جوائن کیا جی. تھوڑی دیر پہلے ہم علی کاظم کا تعارف کر رہے تھے. علی کاظم کا تعارف ویسے آپ کریں نا، علی کاظم کا تعارف ایک دوست کی حیثیت سے. علی کاظم کون ہے؟ علی کاظم میرا دوست ہے. صحیح. علی کاظم آپ کے بھی دوست ہیں جی؟ جی. آپ کے بھی دوست ہیں جی. جبران ویسے نعتیں بڑی لمبی چوڑی یاد کرتے ہیں،
اور پڑھتے بھی کانفیڈنٹ کے ساتھ ہیں، ہاتھوں کی موومنٹ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن عام گفتگو میں یہ بڑے چپ مزاج اور خاموش مزاج ہیں. تو اس کی وجہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. عام گفتگو میں آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں ویسے؟ جی کس سے؟ ابو سے؟ جی. آج آپ کے ابو ساتھ نہیں آئے؟ ہوں. آج آپ کے ابو ساتھ نہیں آئے نہیں جی. تو ابو کے بغیر ڈر نہیں لگ رہا؟ ہوں. ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں. چلے جی، سراج صاحب آپ سے کچھ سنیں گے جی ہم. بسم اللہ. اگلا کلام کون سا آپ ہمیں سنا رہے ہیں جی؟ اور سراج صاحب کو خیر سے آئی فون بھی ہے جی ماشاء اللہ، اور یہی آئی فون میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک عرصے سے مجھے مل نہیں رہا. جی کلام کون سا ہے آپ کے پاس؟ ذرا مجھے دیں من کے بعد. جی سنائے جی، بسم اللہ بسم اللہ. سراج موسوی صاحب ہمارے ننھے ساتھی ہیں جی، اور ایجوکیٹر اسکردو کیمپس میں آپ زیر تعلیم ہیں، تو منقبت سنائیں. بسم اللہ. مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارہ امام زینب کا، کیا بتاؤں تیرے در پر پیا یہ جبریل، تیرے در پر پیا یہ گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں. بر محمد والے محمد صلوات. کیا کہنے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آغا صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سلامت رکھے، اور جس خلوص سے آپ پڑھتے ہیں اس خلوص کو زندہ رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہیں لوگ گزریں گے جو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ سب ماشاء اللہ سے بھی بہت چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو آپ بھی روزہ رکھیں گے. جبران آپ نے کوئی روزہ رکھا ہے اس بار؟ دوپہر تک ہی رکھا ہو؟ دوپہر تک تو رکھے ہوں گے. دوپہر تک تو مشکل ہو جاتا ہے نا، صبح ناشتے پہ اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گھر والوں کے لیے، تو اکثر بچے ناشتے کے بغیر نکل جاتے ہیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. جبران آپ سے آپ یاد کر کے رکھیں ایک کلام آخر میں آپ سنیں گے. علی کاظم جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور علی کاظم سے آج بہت سارے سوالات میں نے کرنے ہیں، اور ایک سوال بنیادی نوعیت کا ہے، وہ بھی ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ کوئی یہ شیمپو کون سا استعمال کرتے ہیں. ہاں، کاچو زین کہہ رہے ہیں کہ ڈینڈر فری ہے. اور چلے جی پہلا سوال یہی کرتے ہیں کاچو سے. جس طرح کہا کہ آپ کے بال ڈینڈر فری ہیں آپ کے دوست نے، اور میں نے ان کو آج آپ سب کا ہیڈ بوائے بنایا ہے کیونکہ سب سے انرجیٹک ہیں کاچو زین صاحب. تو ڈینڈرف ہے آپ کے بالوں میں نہیں ہے؟ جی جی تھوڑا بہت ہے. تھوڑا بہت ہے، تو اس کو ختم کریں جی، اس کو ختم کریں. اچھا علی کاظم صاحب، بڑا لمبا سفر آپ کر کے آئے ہیں جی، تقریباً 1600 کلومیٹر کا سفر مجموعی طور پر اگر ہم گلگت اور اسکردو اور اسلام آباد کا سفر ملا لیں تو کامیابیوں کا یہ سفر تھا آپ کا بنیادی طور پر. اور نام فاطمہ کا یہ اثر تھا، یہ معجزہ تھا کہ آپ مختلف علاقوں کا رخ کر کے آئیں. آپ کی آواز اب نیشنل ٹیلی ویژن سے گونج رہی ہے. تو کیسا سفر تھا یہ، کیسے جانا ہوا؟ ذرا تسلی سے بتائیے گا، پورا ٹائم ہے آپ کے پاس، جلد بازی میں آپ اکثر بھول جاتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خوبصورت آواز سے نوازا، اور اللہ کی بارگاہ میں حمد، نعت اور منقبت بننے کا شرف حاصل ہوا. مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے والدین، بھائی اور رشتہ داروں کا تعاون حاصل ہے. ماتمی انجمن دستہ حسینیہ گیول اور
ख़ास तौर पर चेयरमैन फरमान जावेद मीर नज़ीर नाज हामिद हुसैन ने मेरी सरपरस्ती की है। मेरे मामू ग़ुलाम हैदर और कराची में अज़ीज़ भाई ज़ैन तुराबी हाजी मोहसिन अकील भाई ने भी मेरी रहनुमाई की है। मेरे स्कूल दी एजुकेटर स्कर्दू के प्रिंसिपल सरगाजी अली अरकान और असातिज़ा ने भी मेरा सरपरस्ती की है। और स्कर्दू टीवी के पूरे टीम का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। कासिम भट्ट साहब, ज़ीशान मेहंदी साहब, मोहम्मद अली अंजुम साहब, सर मंजूर अमीन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्कर्दू टीवी के टीम के ज़रिए मुझे पीटीवी न्यूज़ में पढ़ने का मौका मिला और हम न्यूज़ वी न्यूज़ में भी पढ़ने का मौका मिला। मैं पीटीवी न्यूज़ के डायरेक्टर ओन साहिल साहब और प्रोड्यूसर ग़ुलाम मुश्तबा साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब फ़िदा साक़ी साहब, काचो बशारत साहब, शाहिद मिर्ज़ा साहब, आमिर अली और शाहिद अब्बास साहब, इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिन का मुझे नाम भूल गया उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे किस किस के नाम भूल गए हैं, ज़रा आपको याद करने की कोशिश करें। शायद हाजी मोहसिन कराची में रहते और याद तो अभी भी नहीं आ रहा। चलें, आप अपने दोस्तों में से किसी को अगर खुसूसी थैंक्स करना चाहें, इतने लंबे सफ़र के बाद। इधर भी आपके कुछ दोस्त हैं और उधर बुज़ुर्गों में भी आपके दोस्त हैं। अच्छी बात तो ये है कि आपकी खुशनसीबी ये है कि जहाँ आपके हम उम्र आपके दोस्त हैं, वहाँ बड़ी उम्र के लोग भी आपके दोस्त हैं। जैसे कि भट्ट साहब भी आपके दोस्त हैं, काचो साहब भी आपके दोस्त हैं, ज़ीशान साहब भी आपके दोस्त हैं, और हाजी बासित, हाँ बासित जो सिंगोंग स्टूडियो वाले, वो भी आपके दोस्त हैं। तो आपके दोस्त हर उम्र में हैं। जी जी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस मुख्तसरन। ठीक है, ठीक है। और आज आपने जितने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है, और ये कागज़ ज़रा पकड़ाइएगा ज़ीशान साहब को, और साथ साथ पीटीवी की टीम के हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं जी, ऑन बिहाफ ऑफ स्कर्दू टीवी मैनेजमेंट कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को न सिर्फ परसूव किया, बल्कि हमारे प्रोग्राम में चमकते हुए इस स्टार को नेशनल टेलीविज़न पर मौका दिया। और अली काजिम साहब अब इस्लामाबाद से वापस स्कर्दू आ चुके हैं, और खांसने से आपको लगता है कि मौसम तब्दील हो चुका है, और जब आप शहर का रुख करते हैं, वापस पहाड़ों पे आते हैं, तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। अली काजिम, ऐसा ही है ना कि वहाँ पर गर्मी का मौसम है, यहाँ पर तो अभी गर्मियों का मौसम स्टार्ट नहीं हुआ। तो ओवरऑल वैसे जो पीटीवी का सफ़र था, पाकिस्तान टेलीविज़न में ओन साहिद साहब से आपकी मुलाकात हुई होगी, और मुश्तबा साहब से आपकी मुलाकात हुई होगी, फरीद साहब से आपकी मुलाकात हुई होगी। कैसे उन्होंने आपको एंटरटेन किया, कितना ख्याल रखा? बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने, मुझे बहुत सपोर्ट किया और क्या बोलते हैं उसको, ताउन किया। जी जी। ईद की शॉपिंग भी आपने की होगी, और आपकी जहाँ मैंने आपको नेशनल टेलीविज़न पे हम सब ने परस्यू किया, हम सब आपको देखते रहे, जहाँ आपकी आवाज़ की धूम थी, वहाँ आपके हेयर स्टाइल की बड़ी धूम थी। किसी ने राज पूछा नहीं कि ये बाल कैसे आपने घुमाए? जी जी, बहुत सारों ने पूछा। वैसे इसके लिए मेरे ख्याल में आप कंघी तो करते नहीं होंगे, कंघी करने पर तो ये ख़राब हो जाते हैं। जी जी, कंघी तो नहीं करते। नहीं करते, जी जी। बल्कि आप ऐसे ही निहाए और ऐसे ही बस हाथ आपने घुमाया और निकल गए। जी। सही। ये बाकी दोस्त आपके जो है, ये भी आपके हेयर स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं अब उनका स्टाइल भी ऐसा ही हो, और मैं भी चाहता हूँ मेरे भी लंबे बाल हैं, तो कैसे कर सकता हूँ मैं इस तरह? फार्मूला तो मुझे पता नहीं है, कुदरती है। नहीं, कभी कभार तो खौफ से भी खड़े होते हैं, ये खौफ से खड़े तो नहीं है। नहीं नहीं। चलें जी, आप कलाम सुनते हैं, अली काजिम से गुफ्तगू इनसे होती रहेगी। अ, आज कौन सा कलाम लेकर आए दोस्तों के लिए? चलें जी, बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, और फसीहुद्दीन सहरवर्दी साहब ने इसे पढ़ा था, और फसीहुद्दीन सहरवर्दी साहब ने जब इसे पढ़ा था तब इसे बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी इस कलाम को, और आज भी फसीहुद्दीन सहरवर्दी साहब के मकबूल तरीन कंपोजिशंस में ये शामिल है, और हर घर में यकीनन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है, और ये कलाम लाजमी सुना जाता है, और फ़ख्र की बात है कि हम सब पंजतन के ग़ुलाम हैं। बिस्मिल्लाह जी। मैं तो पंजीतन का
غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں تو مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجی، میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں، مجھے عشق سر و سمن سے، مجھے عشق سارے چمن سے، مجھے عشق ان کے وطن سے، مجھے عشق ان کی گلی سے، مجھے عشق ہے تو علی سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو غلام ہوں میں تو پنجی، غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب اور بہت خوبصورت کلام. اور یہ کلام زبان زد عام ہے، آپ کی آواز میں پہلی بار میں نے یہ سنا ہے. اس سے پہلے ہم اپنے استاد، جس کو ہم استاد مانتے ہیں نعت خوانی میں، فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز میں ہم نے سنا تھا. تو اب ذرا آپ سے گپ شپ کرتے ہیں. کافی دن بعد آپ ہمارے ہاتھ آئے ہیں. ویسے تو اب بہت مشکل سے آپ ملتے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں موسم کیسا تھا؟ بہت گرمی تھے اور رات کو ٹھنڈ ہوتا تھا. ابھی آپ کے ساتھ پھر بڑا ظلم ہوا، ایک دم تندور سے آپ کیا کہتے ہیں فریج میں آ گئے. جی جی. تو پھر رہے کیوں نہیں آپ وہاں پر؟ دوستوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ رہیں، علی کاظم ہمارے گھر میں رہے، ہمارے پاس پڑھے، ہمارے ساتھ رہے. ادھر کیوں جلدی واپس آئے؟ ایک تو پڑھائی کا بھی مسئلہ تھا، پڑھائی زیادہ تر ڈسٹرب ہوتا تھا. اور دوسرا عید بھی قریب تھی. جی جی. تو عید پہ شاپنگ آپ سب نے شاپنگ کی ہے؟ عید پہ جی مکمل ہو گئی ہے؟ جی جی آپ نے شاپنگ کی عید پہ؟ جی جی کی. کیا خریدا ہے عید پہ؟ کوئی خاص ڈریس میں ہم آپ کو دیکھیں گے جس طرح وہ شیروانی ٹائپ کی، یا پھر ٹوٹ شاہی میں آپ کو دیکھیں گے، یا پھر شلوار قمیض میں ہم آپ کو دیکھ سکیں گے؟ شلوار قمیض میں. وہ باقی شیروانی ویروانی مجھے پسند نہیں ہے. نہیں، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں نا شیروانی کے لیے. شیروانی کے اندر آپ کھو سے جائیں گے. اچھا، ویسے آج آپ کی موجودگی ہم فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ تمام دوست بھی ایگری کریں گے. سارے ایگری ہیں آپ لوگ کہ یہ کافی عرصے بعد آئے ہیں، تو ہم اس سے آج 2-3 کلام اور سنتے ہیں. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ آپ سب ایگری ہیں؟ آغا صاحب مشکل سے ایگری ہوتے ہیں. آغا صاحب ایگری ہو گئے، باقیوں کا خیر ہے. آغا صاحب ایگری ہو گئے ہیں جی. اب اگلا کلام آج میں یہاں پر چونکہ بڑے نام بیٹھے ہوئے منقبت خوانی کے حوالے سے کاچو صاحب ہیں، غازی صاحب ہیں، امیر علی بھائی ہیں، یہاں پر بزرگ ہیں. ان کو جانتے ہیں نا آپ، امیر علی بھائی کو؟ ہاں. تو آج ہم امیر علی بھائی سے ہی فرمائش کرواتے ہیں آپ کے لیے. امیر بھائی کوئی کلام جو آپ کاظم سے سننا چاہیں، بس کوئی بھی نعت سننا چاہتے ہیں امیر علی بھائی کے لیے، تو یہ خوبصورت نعت آپ ہمارے بزرگوار امیر علی بھائی کو ذرا ڈیڈیکیٹ کیجیے گا. بسم اللہ جی. بار محمد والے محمد بلند تر صلوات.
خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ہے عقیدہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین باز بلندر سلوات ماشاء اللہ علی کاظم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت کمپوزیشن، بہت خوبصورت کلام. اور اب شام کا وقت ہوا چاہتا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، اور جو افطاری کا وقت قریب آتا ہے گھر میں مزے مزے کے پکوانوں کی مہک جو ہے وہ بھر جاتی ہے، اور دسترخوان سجنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بھی کھانے پک رہے ہیں، مختلف باربیکیو آگے بن رہا ہے، اور اگر نیٹ کی حالت بہتر ہو تو میں وہاں تک جاؤں گا، بھی باربیکیو کو دیکھوں گا. اور یہاں پر ہمارے کچھ بزرگ بیٹھے ہیں. ان بزرگوں کا بڑا کلیدی کردار ہے. ایک بزرگ کی کمی ہے، غیر حاضری بھی لگنے والی تھی سر آپ کی، چلیں جلدی آ گئے. یہ تینوں جو بزرگ ہیں ان میں سے اگر ذیشان صاحب اور کاچو صاحب کو میں بزرگ کہوں تو شاید مایوب سا لگے مجھے، چونکہ آپ دونوں بزرگ ہیں نہیں. بیچ میں ایک بزرگ ہیں، تو جو بزرگ کی صحبت نے آپ لوگوں کو ہی بزرگ کر دیا ہے. تو کاچو صاحب بیہائنڈ دا سین رہے جی، لیکن ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی پورے اس ٹرانسمیشن کے دوران، ماہ سیام کے دوران. کاچو صاحب ایک مہینے کے سفر آج تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اگلے سال بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ برقرار رہے. یہ سفر کیسا تھا ذرا مختصراً بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد علی انجم صاحب. یقیناً جو ہے نا اس اسکردو ٹی وی ٹیم کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان بچوں کے بہاف پہ اور پڑھنے والے تمام ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بہاف پہ. سفر یوں سمجھ لے کہ ماہ سیام میں خاص طور پر ان بچوں کو جو ہے آپ لوگوں نے آگے بڑھنے کا موقع دیا. دو پروگرام سملٹینیسلی چلتا رہا. ایک تو یہ کہ جو آن لائن جو منقبت خوانی اور نعت خوانی کا مقابلہ، اور دوسرا جو ہے نا یہ بہت ہی خوشگلو جو ہمارے
نومر نعت خان ہے, مدح خان ہے, ان کو آپ لوگوں نے موقع دیا. اس میں خاص طور پر معظم علی مرزا جو آج ایران کے سفر پہ جا چکے ہیں کسی پروگرام کے توسط سے, اور اس کے علاوہ خواجہ علی کاظم. دیکھیں اس اسکردو ٹی وی کا جو لائیو ٹرانسمیشن تھا, یہ سبب بنا خواجہ علی کاظم کو قومی نیوز چینل پی ٹی وی نیوز پہ پڑھنے کا, اور وہاں سے ان کو موقع فراہم ہوا, وہ آگے چلے گئے. ہم نیوز پہ انہوں نے منقبت خوانی نعت خوانی کی, اور اس کے علاوہ وی نیوز پہ بھی انہوں نے پڑھا. تو یقیناً جو ہے نا یہ اسکردو ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اور اسکردو ٹیم کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ نیو ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور میں جو ہے نا اپنے تمام ساتھیوں کا, امیر علی صاحب, زاہد عباس اور بلتستان آزاداری فورم کے تمام اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماہ سیام میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامز کا انہوں نے انعقاد کیا. اور خاص طور پر اسکردو ٹی وی کے روح رواں جناب ذیشان مہدی صاحب کا شکریہ کہ ذیشان بھائی نے یہ موقع فراہم کیا ہم سب کو. اور بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, علی کاظم کو قومی چینل تک پہنچانے میں انہوں نے ایک پل کا کردار ادا کیا. اور وہاں پر جو ہے نا اون عباسی صاحب کا بھی ہم اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے شکریہ ادا کرتے ہیں, بلتستان آزاداری فورم کی جانب سے بھی, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں ان سب کی طرف سے بھی. اور خواجہ علی کاظم کو انہوں نے موقع فراہم کیا, اور اون ساحل جی اون ساحل صاحب اور غلام مجتبیٰ صاحب جو پروڈیوسر ہے پی ٹی وی نیوز کے, اور سید فرید صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بچے کو اسکردو سے یہاں سے بلایا اور قومی چینل پہ ان کو موقع دیا, اور وہی سبب بنا آگے ہم نیوز پہ اور دیگر جو چینلز ہے وی نیوز پہ پڑھنے کا. تو میں ایک دفعہ پھر یہی کہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں جو انعقاد کیا, اس کے ثمرات بہت جلد ہمیں حاصل ہوئے کہ علی کاظم کو یہاں سے آگے قومی چینل اور اس کے علاوہ نجی چینلز پہ پڑھنے کا موقع ملا, اور کافی سارے اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا یقیناً اسکردو ٹیم کو جاتا ہے, محمد علی انجم صاحب آپ کو, اور قاسم بٹ صاحب اور ذیشان مہدی صاحب کو جاتا ہے. شکریہ. تھینک یو کاچا بشارت صاحب, ہمارے معاون خصوصی رہے اس نشریات کے دوران, خاص طور پر نعت خوانوں کے لیے کلام کا انتخاب, ان کی تیاری کروانا, انہیں یہاں مختلف لوکیشنز پہ لانا, یہ یقیناً کاچو صاحب کی محبتیں. بٹ صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں, لیکن بیچ میں ہم ایک نعت ایڈ کر لیتے ہیں. سعید ثاقب جلالی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور ان سے ہم کلام سنتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں. کون سا کلام ثاقب صاحب سنا رہے ہیں؟ ایک اور نعت سنائیں گے. جی, یہ وہی نعت ہے جس کی بٹ صاحب نے فرمائش کی ہے. جی جی, بسم اللہ جی. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا, معجزۂ حسن صوت کا زمزم صدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے میرا کمال فن تیرے حسن کلام کا غلام, میرا کمال فن حسن کلام
थी जहाँ फजा तेरी लहजा था दिल रुबा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जान तेरी से बस जमाल दिल तेरा आईना मिसाल जा तेरी से बस जमाल दिल तेरा आईना मिसाल तुझको तेरे दूने भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से सुभान अल्लाह बहुत खूब। सैयद साकिब जलाली बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे और अगले हमारे बुज़ुर्ग की जानिब बढ़ते हैं। और बट साहब वंस अगेन जो हमेशा आपके साथ होता है आज फिर आपके साथ हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये आप एक तरह से आपके नसीब में लिख दिया गया है कि आखिर में आपकी बारी आ रही। वक्त बहुत कम है और बोलना यकीन आपने बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर चूंकि आप इंतज़ाम देखते रहें और मैनेजमेंट करते रहें तो यकीन मुश्किल सफ़र था, कैसे आपने मैनेज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम उन दोस्तों का सिकरदू टीवी के बिहाफ, और जीशान साहब भी हमारे साथ हैं, अंजुम साहब हैं, उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने सिकरदू टीवी को पसंद किया और हमारी जो लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन थी उसको पसंद किया। और ये आपकी पसंदीदगी थी, आपके जज्बात थे, आपके कमेंट्स था और आपके जो इज़हार राय था उसने हमें हमारा हौसला बढ़ाया। और साथ ही मैं कुछ लोगों का ज़रूर ज़िक्र करूँगा जिसमें बल्तिस्तान जो आज़ादारी फ़ोरम है काचो, बशारत साहब, अमीर अली भाई, जाहिद अब्बास साहब और दीगर जो लोग थे जो सीन में नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी शफ़क़त और उनकी मोहब्बत, दी एजुकेटर के गाज़ी भाई और जो गाज़ी अली अरकान साहब और फ़िदा साकी साहब का मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी हमेशा जो है इस हवाले से हमारा उनका जो ताउन था वो हमारे साथ रहा। और साथ ही इस जो ख्वाजा अली काज़िम का जो सफ़र था सिकरदू टीवी से PTV इस्लामाबाद तक का, उसको यकीनी बनाने के लिए और उसमें जिन दोस्तों ने सिकरदू टीवी के में जो नात मनकबत पढ़ी थी ख्वाजा अली काज़िम ने उसको लिफ्ट किया। और साथ ही सैयद फ़रीद साहब जो पहचान पाकिस्तान
کے پروڈیوسر ہیں، اور غلام مجتبیٰ باسی صاحب جو رمضان ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر ہیں، اور پھر ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز اون ساحل صاحب، اور ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم تھی ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری جو آواز تھی، جو پہاڑوں میں گونجنے والی آواز کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا، اور دیگر جو چینلز تھے جس میں ہم نیوز ہے، وی نیوز ہے، اور ابھی علی کاظم بتا رہے تھے کہ 92 نیوز بھی جو ہے وہ رابطے میں ہے، اس کے علاوہ سچ نیوز نے بھی رابطہ کیا تھا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو لائیو ٹرانسمیشن میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ اردو پوائنٹ نے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن خواجہ صاحب جو ہے وہ وقت نہیں دے سکے۔ تو ان تمام دوستوں کے ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمارا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ان سپانسرز کے بھی ہم مشکور ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے لائیو ٹرانسمیشن کرنا، اور آپ دیکھتے ہیں سکردو میں نیٹ کی جو صورتحال ہے، اس کے باوجود اللہ کا کرم رہا کہ نیٹ نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن ممکن ہو سکی۔ تو اس میں سکردو ٹی وی کے جو دیگر ہمارے دوست ہیں، سید نجم الحسن، جو منظور امین، عنایت انو، اور محمد علی انجم، یقیناً ایک بڑی اچھی آواز ہے، بہت اچھی اینکرنگ کی، اور ذیشان صاحب جو ہمارے سی او ہیں سکردو ٹی وی کے۔ تو یہ سارے لوگ جب مل گئے تو یہ الحمدللہ ایک ہم خوبصورتی سے مقدس ماہ رمضان میں، ماہ رحمت کے مہینے میں، برکتوں کے مہینے میں ہم اپنی ٹرانسمیشنز کو لائیو کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ تو آپ سب کے شکر گزار ہیں جو دوست اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے پسند کیا، اور آپ لوگ بار بار کمنٹس کے ذریعے اور لائک کے ذریعے جو ہے پیار کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، اور اب ذیشان صاحب سے گفتگو کرنی ہے جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں اور سی او ہیں سکردو ٹی وی کے، لیکن جبران ذیشان آپ کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم 2 بند شعر سنیں گے، اور اب چونکہ ماحول بھی روح پرور ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر لائٹس آن ہو چکی ہے، اور عقب میں آپ کو سکردو شہر کا سب سے خوبصورت علاقہ شگری بالا دکھائی دے رہا ہے، اور میرے بائیں جانب شگری کلان کا علاقہ ہے، اور جس علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ گیول کا علاقہ ہے، اور اگر آپ ہوٹل ڈائنیسٹی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا جی گیول میں، اور بہت پیاری لوکیشن ہے، اور گرمیوں میں یہ لوکیشن اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ تو جبران پھر بسم اللہ کریں، 2 بند نعت کے عنایت کریں۔ جی، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مائک بسم چھوڑو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سرلام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، وہلا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تک دلشی ہوئے، وہلا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تک دلشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، بہت خوب۔ یہ ہیں جی جبران علی صاحب، جو پروگرام کے شروع سے ذیشان بھائی آخر تک ہمارے ساتھ ہیں، چونکہ ہمارے ابتدائی مہمانوں میں تھے اور انہوں نے آغاز کیا تھا اور آج اختتام بھی آپ نے کیا جی، بہت زبردست، بہت شکریہ۔ تو آخر میں آپ بطور سی ای او یقیناً آپ بھی سب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، میسیج دے سکتے ہیں،
तो एक महीने का सफ़र तकरीबन अख्ताम पजीर हो चुका है। अमीर अली भाई ने भी ज्वाइन किया है। तो ये सफ़र कितना मुश्किल था, और मुस्तकबिल करीब में यकीन आगे रबी अव्वल भी आ रहा है, मुहर्रम का महीना भी आ रहा है, तो क्या प्लान्स हैं? बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर बात करूंगा चूँकि बट साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया है। मैं मुख्तसरन जो जो स्पॉन्सर्स हमारे से जिन लोगों ने हमें इस प्रोग्राम को करने में ताउन किया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज़ादारी फोरम का काचो साहब, आमिर भाई और जाहिद अब्बास, इसी तरह से फ़िदा साकी साहब, गाज़ी साहब और जितने लोग जिन्होंने ताउन किया, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। और जैसे अंजुम ने कहा कि क्या मसाइल थे, तो इंतहाई नाकाफ़ी वसाइल हमारे थे। हम एक मोबाइल फ़ोन से और एक माइक लेके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो बड़े चैनल से उनके प्रोग्रामों के साथ मुआजना भी किया, वो उनकी मोहब्बत है। लेकिन हम जानते हैं कि हमने किस तरह से इस प्रोग्राम को किया है, और नेट का भी इशू रहता है यहाँ पर स्कर्दू में। तो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने एक नीयति से इस प्रोग्राम को किया था, और खुदा का और मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र हमने करना था। तो हमें कामयाबी मिली, हर कदम पे कामयाबी मिली। और सबसे बड़ी कामयाबी जिसका ज़िक्र भट्ट साहब ने किया कि इस प्रोग्राम से एक नातख़्वां उठा, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब उसका नाम है। हमें बड़ी खुशी है, और हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, और हमारी ये कामयाबी का सफ़र इंशाल्लाह आपकी दुआओं से चलता रहेगा। और भट्ट साहब, आपने याद दिलाया, मुअज़्ज़म भी इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से मुअज़्ज़म भी उठा था, और वो पूरी दुनिया में आज उसका नाम है। और उम्मीद है इन ये जो नातख़्वां हैं, ये भी कल को इनका भी बड़ा नाम होगा। वैसे तो ज़िक्र आले मोहम्मद में इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये पूरी दुनिया में इनका नाम होगा। और जो नातिया मुकाबला हमारा चल रहा है, मैं उसका ज़िक्र करके माइक अंजुम के हवाले करूँगा। तीसरा जो मुकाबला है वो इस वक्त जारी है। उसके बाद 3 नातख़्वानों ने फ़ाइनल में जाना है, और फाइनल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो फ़िज़िकल इस तरह का प्रोग्राम हो, अगर ना हुआ तो वो भी ऑनलाइन होगा। तो इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो काचो नज़र अब्बास, मोहम्मद हसनैन शिगरी और मुदस्सिर अब्बास के दरमियान है, और वोटिंग इस वक्त जारी है। और कल तक ये वोटिंग चलती रहेगी। इस वक्त काचो नज़र अब्बास 374 वोट के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद मोहम्मद हसनैन शिगरी हैं, 301 वोट हैं, और मुदस्सिर अब्बास के 126 वोट है। तो कल तक हो सकता है नतीजा इधर उधर हो जाए, चेंज होने के भी इम्कानात रहते हैं। तो मैं एक बार फिर अंजुम साहब, आपका और तमाम जो लोग हमें इधर ज्वाइन कर चुके हैं, और जो पीछे से हमें पीछे बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त चूँकि इफ्तारी का करीब हो रहा है, तो मज़ीद बात करने के बजाय हम नात खानों की तरफ चलते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान मेहदी साहब, CEO स्कर्दू टीवी, और अब प्रोग्राम के अख्तामी मराहिल है। हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं जनाब हमारे भाई फ़िदा साकी साहब, जिनका गायबाना तस्करा होता रहा इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। और अब अख्तामी मराहिल हैं जनाब। और एक नात बहुत पहले स्कर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म पर हमने नशर की थी, वो मेरा नबी है काचो ज़ैन और साथियों की आवाज़ में कोरस था ग्रुप में, जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया। तो आज आप तमाम दोस्तों की खुसूसी गुजारिश पर इस कलाम को हम दोबारा सुन रहे हैं दोस्तों से, और काचो ज़ैन साहब इसको लीड करेंगे। एक सलवात के साथ मैं माइक जो है हमारे दोस्तों के हवाले कर रहा हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। इस्लाम यही है, मेरा ईमान यही है, सुन्नत है यही और मेरा कुरान यही है। कहता है खुदा अर्श का मेहमान यही है, जिसने किया हम सबको मुसलमान यही है। कुदसी की लहन, कुदसी की लहन में जो अजब खुश लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो तेरा नबी है। वह शम्स बना जिसके रुखे नूर की तनवीर, वल्लैल हुई के सुबह सरकार की ताबीर, महफूज में महफूज हुई हुस्न की तहरीर,
माबूद ने फिर ऐसी बनाई नई तस्वीर जो सर्व चमन गुंचे दहन गुल बदनी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो तेरा नबी है मैदान ओद में ये बड़ी सख्त घड़ी है कुफार के नरफ़े में रसूले अरबी है गंदान शिकस्ता तो जबी खून में भरी है तलवार भी गरचे कमरे शह में बंदी है खींचेगा नहीं तेग जो रहमत का धनी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो तेरा नबी है अगर साहिब मेराज कोई हो तो बुलाओ दुनिया में अगर ऐसा हंसी हो तो दिखाओ है रहमत आलम कोई बंदा तो बताओ बंदे के लिए रब का सलवा तो सुनाओ कोई नहीं बस एक बशर सिर्फ वही है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो तेरा नबी है कोसर भी यही साक़ी कोसर भी यही है रहमत भी यही शाफी महशर भी यही है सुल्तान अरब दीन का सरवर भी यही है हर जंग का फातेह मुजफ्फर भी यही है वो मौला जो कौनैन में नबियों का वली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वाली मोहम्मद। पहले माह खुर्शीद को तस्खीर करूँ मैं, फिर इसमें मोहम्मद कहीं तहरीर करूँ मैं, और मेराज अक़ीदत तेरी दहलीज़ का बोसा, जन्नत को तेरे शहर से ताबीर करूँ मैं, और महके जो तेरे नाम की खुशबू से अबद तक, ऐसी कोई बस्ती कहीं तामीर करूँ मैं। ख़ास है वो महफ़िल जिसमें मोहम्मद व आल मोहम्मद का ज़िक्र हो, और यकीनन मोहम्मद व आल मोहम्मद का ज़िक्र करना इबादत में शामिल है। वो दिल ही नहीं जिसमें मोहम्मद व आल मोहम्मद के लिए मोहब्बत ना हो, और वो ज़ुबान ही नहीं जिस ज़ुबान से मोहम्मद और आल मोहम्मद का तज़किरा ना हो। और रब ताला का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमारी ज़ुबान को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को मोहम्मद और आल मोहम्मद की मोहब्बत से सरशार किया है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। अगली नात की जानिब बढ़ते हैं, और इस बार मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर हम सारे खड़े हो जाएंगे तो आपकी आवाज़ें भी ठीक से आ जाएंगी, और साफ आप करीब भी हो पाएंगे, आपकी आवाज़ों में हम आहंगी भी आएगी। बहुत खूबसूरत कलाम है जी, और आपने इस कलाम को सुना होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और यही कलाम सुनते सुनते हम सब बड़े हुए हैं, और इस कलाम का आज भी उतना ही असर है। और कलाम जिस तरह नात का असर है तमाम नातों का, और उसका असर बरकरार रहता है, ये वो ज़िक्र है जो कभी पुराना नहीं होता। जितना इस ज़िक्र को किया जाए
اتنا یہ ذکر جو ہے وہ اور زیادہ معتبر ہوتا ہے. اور صلوات کے بعد بچوں سے ہم گزارش کرتے کاچو صاحب اگر سارے بچے ادھر آ جاتے اور آوازوں میں ہم آہنگی آ جاتی تو یہ سب ٹیبل سے آگے آ جائیں آپ سب. اور یہ ہمارے پروگرام کی آخری پیشکش ہے جی. امین صاحب کیمرے کو ہینڈل کر رہے ہیں, بہت خوبصورت کمپوزیشن. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاچو زین مکپون, سید سراج موسوی, جبران علی, اور جبران کو ہم جیبو بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ سید در عدن آلیان, سید ثاقب جلالی. جی بسم اللہ. بار محمد وال محمد بلند تر صلوات. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ مدینہ جہاں دل قائم ہوا, وہ مدینہ جہاں دل قائم ہوا. مصطفیٰ کی ریاست پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی ریاست پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کر کے واقع فرشتوں میں بانٹی غذا, کر کے واقع فرشتوں میں بانٹی غذا. پنجتن کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. پنجتن کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. بعد میرے یتیموں کا رکھنا خیال, بعد میرے یتیموں کا رکھنا خیال. مرتضیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کے ٹکڑوں پہ اسلام پلتا رہا, جس کے ٹکڑوں پہ اسلام پلتا رہا. اس خدیجہ کی دولت
عصمت پہ لاکھوں سلام فاطمہ تیری عصمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک پیاسے نینوں کے سینا پہ جو کی ایک پیاسے نینوں کے سینا پہ جو کی ایسی زندہ تلاوت پہ لاکھوں سلام ایسی زندہ تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جیسے سلمان و فیضان درویش کی جیسے سلمان و فیضان درویش کی عشق کی اس ریاضت پہ لاکھوں سلام عشق کی اس ریاضت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ مدینہ جہاں عدل قائم ہوا، مصطفیٰ کی ریاست پہ لاکھوں سلام، اور کر کے فاقے فرشتوں میں بانٹی غذا، پنجتن کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور بعد میرے یتیموں کا رکھنا خیال، مرتضیٰ کی وصیت کر پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ٹکڑوں پہ اسلام پلتا رہا، اس ختیجہ کی دولت پہ لاکھوں سلام، اور تجھ کو رب کے محمد نے مادر کہا، فاطمہ تیری عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب افطار کا وقت قریب ہے۔ مینیجر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ڈائنیسٹی ہوٹل کے مینیجر صاحب۔ مینیجر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آج یہاں پر روح پرور محفل سجی ہے، یقیناً آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا۔ اوورال جو مہمان آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور یہ سب سے بڑی فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں اس بابرکت مہینے میں، لوگوں تک نعت رسول کریم اور حمد و ثنا پہنچانا، یہ سب سے بڑی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامرانی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے گیسٹ کے لیے میں ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ڈائنیسٹی سے کر دو، ایک اپنے نوعیت کا ایک نیا پروجیکٹ ہے، ایک نئے تھیم کے ساتھ ہم نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں ہمارا ٹوٹل جو ہمارا 50% سے زیادہ جو ہماری آبادی ہے وہ ٹوٹلی ٹورزم پہ ہمارا ڈیپینڈ ہے، اور ٹورزم میں ہاسپٹلٹی انڈسٹری بہت ریڑھ کی ہڈی کی وہ معنی رکھتی ہے۔ تو باقی ہمارے پاس اس وقت تقریباً 13 ولاز ہے۔ ہم ایک نیا طرز کا وہ رہائش گیسٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں گھر کا ماحول محسوس کر آنے والے ٹورسٹ کو ایک اچھی سروسز اور ایک معیاری وہ سروسز مہیا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ریسٹورنٹ ہے سر، ہمارے پاس کوزین چائنیز، پاکستانی اور لوکل کوزین، موسٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں لوکل کوزین کو ڈاؤن تک اور بلکہ انٹرنیشنل گیسٹ تک متعارف کرانے میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوکل لوگوں کی بھی ہمارے ساتھ تعاون زیادہ ہے، آ رہے ہیں لوگ، ہمارے فوڈ انجوائے کر رہے ہیں، افطار پہ آ رہے ہیں، اور ان کی بہت اچھی کمنٹس آ رہی ہیں ہمارے فوڈ کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ بھی ابھی ہمارے فوڈ انجوائے کریں اور اپنا تاثرات ہمیں
दे रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लोकेशन और प्राइम लोकेशन पे है जी। अब हम प्रोग्राम को समेटते हैं जी। जिब्रान साहब को मैं इनसे मैंने कुछ सुनना है लास्ट में, और साथ साथ आपको होटल भी दिखाना है। और चूँकि आज हमारे इस ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम था, ये होटल डायनेस्टी है और एक नया आइडिया यहाँ पर है, मुख्तलिफ हट्स बनाए गए। और सबसे अच्छी बात मुझे इस होटल की ये लगी कि हर जो हट है उसके नाम जो है बल्तिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से रखे गए हैं। जिस तरह पहला हट मुझे नज़र आ रहा है किरस का, और उसके बाद शिगर खपुलो के नाम से भी यहाँ पर जो एग्जेक्टिव लॉज है उसको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स के नाम दिए गए हैं, और इस तरफ जो हट्स हैं इसे मुख्तलिफ तहसीलों के नाम दिए गए हैं। आगा साहब ने पहले हमें ये दिखाया, ज़रा आगा साहब बताइएगा ये जो आपका एग्जेक्टिव लॉज है इसमें 4 हैं और इसमें कितने कमरे हैं? ये जो हमारे डिलैक्स जो रूम है इसमें चार रूम्स हैं। ये हमने हमारे यहाँ के जो इलाके हैं उनके नाम पे रखे हुए हैं। ये जो ऑनर है हमारे उनका बिलोंग केरस से हैं, और इनका जो इलाका है तेरस, और केरस के नाम से हमने रखे। तेरस उनका जो मोहल्ला है उसका नाम है, और तेरस इलाके का नाम। उसके बाद हमारे जो सियाहती जो मकाम है चुंदा हो गया, हमने तिंजोस जो इस इलाके से नज़दीक पड़ते हैं उसका नाम फिर भी है। केरस के बाद हम बशोर रखे हुए नाम, इस तरह रोंदू रखे हुए हमने इन विलास के। जो हमारे एग्जीक्यूटिव विलास हैं उनके हमने रखे हुए, हमारे डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखे हुए, स्कर्दू, शिगर, खरमंग और गांछे के नाम हमने रखे हुए हैं। बहुत पसंद है जी आइडिया। और लोग जो यहाँ पर आएंगे वो इन इलाकों के नाम भी लाजमी तौर पर याद करके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा जिब्रान, फिर इस पूरे महीने के दौरान जिब्रान ने भी कुछ रोज़े रखे हैं, कैसे गुजरे आपके रोज़े? अभी इफ्तार का वक्त करीब है, तो इफ्तार में क्या आप पसंद करते हैं अमूमन? ये सब पसंद करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ पर मेहमान भी हैं मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए, और इफ्तार के लिए सभी जा रहे हैं, और इनको इफ्तारी में सब पसंद है। ये मैं आपका जवाब सुन नहीं पाया था, बहुत प्यारा जवाब है। तो रमज़ान के हवाले से भी आपने एक कलाम पढ़ा था बहुत पहले, अब तो रमज़ान जा रहा है, तो वो कलाम ज़रा दोबारा सुनाए, फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। जी सुनाए, बिस्मिल्लाह, चलते चलते सुनाए। शुक्र खुदा करो माह रहमान आ गया, वाह, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। क्या बात। नूरे रमजान, 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 नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज और कुरान, ये है सब रूह है ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। कैसी हवा इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। है ये बख्शिश का सामान, सजदे में है हर इंसान, क्या सज्जा तो क्या फरहान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। रोज़ नमाज और कुरान, ये है सब रूह है ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
اور اب آپ افطاری کے لیے جا سکتے ہیں جی. اور یہیں پر ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو سمیٹتے ہیں. آج ہمارا آخری پروگرام تھا ماہ سیام کے دوران, اور خاص طور پر میں اپنے سپانسرز کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے جو ہمارے مین سپانسرز رہے, اور آج کے پروگرام میں جو نعت خواں شریک ہیں ان میں جو آج کے پروگرام میں جو نعت خواں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس میں ثاقب جلالی صاحب, در اعظم رضوی صاحب, اور علیان مہدی صاحب, اور کاچو زین صاحب, جبران علی بلتستانی صاحب, اور خواجہ علی کاظم صاحب نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. اور غالباً آواز کا تھوڑا سا ایشو آپ دوستوں کو اٹھانا پڑا, تو میں اسپانسرز کا دوبارہ تذکرہ کرتا ہوں. جناب کراکرم ریزیڈینشیا, فضا ذاکی صاحب, شاہی دیوان, سمٹ ہوٹل, سنگم شادی ہال, ڈائنیسٹی ہوٹل, علی نوری صاحب, اور بلتستان آزاداری فورم, اور ہماری اپنی ٹیم ممبرس کی اگر ہم بات کریں تو ذیشان مہدی صاحب, بٹ صاحب, علی انجم صاحب, منظور امین, آغا نجم الحسن سید, اشرف اشکر عنایت ابنو, اور غازی علی ارکان کے ایجوکیٹر سکردو. آپ سب کا شکر گزار ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور آج شب قدر ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, دعائیں مستجاب ہونے کی رات ہے, اور یقیناً یہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے. تو آپ آج اپنے لیے دعا مانگیں گے, اپنے عزیزوں کے لیے دعا مانگیں گے. تو سکردو ٹی وی کی یہ چھوٹی سی کاوش تھی. اگر یہ کاوش آپ کو پسند آئے اور اس کاوش نے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالا ہو ماہ سیام کے دوران, تو سکردو ٹی وی کی ٹیم کو بھی لازمی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. پازیٹیو فیڈ بیک کو ہم نے ہمیشہ خوش آمدید کہا ہے, اور کہیں کہیں یقیناً انسان غلطی کا پتلا ہے, تو کچھ غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں. غلطیوں کی نشاندہی بھی کیجیے گا. اپنے میزبان محمد علی انجم, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ذیشان مہدی, معاون قاسم بٹ, نجم الحسن سید, منظور امین, اور غازی علی ارکان, عنایت ابنو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.